پھر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، اس وقت جو مجھے سب سے زیادہ فکر ہے وہ ہے ہمارے مزدور جو پھنسے ہوئے ہیں، خاص طور پہ دبئی میں، سعودی عربیہ میں، یورپ میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے اٹلی میں بھی ہیں جو یہاں محنت کش جاتے ہیں کام کرنے پہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت کے اوپر ہمارا ملک چلتا ہے، ان کی ریمیٹنسز کے اوپر ہمارا ملک چلتا ہے. آپ کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر میٹنگ میں ہم سوچتے ہیں کہ آپ کو ہم کیسے واپس لے کے آئیں. راستے میں کیا رکاوٹ آئی ہوئی ہے؟ وہ رکاوٹ یہ ہے کہ جو شروع میں ہمارے پاس کیسز آئے وہ سب باہر سے کیسز آئے، بلکہ 80%، 90% باہر سے کیسز آئے. کیونکہ باہر سے کیسز آئے تو یہاں یہ ہو گیا کہ جو بھی باہر سے لوگ آئیں ان کو ہم چیک کر کے، اسکرین کر کے تو آنے دیں. تو اب ظاہر ہے کہ اتنی ہمارے پاس فیسلٹیز ہی نہیں تھی کہ ہم کتنے لوگوں کو اسکرین کر سکتے تھے، تو اس لیے کم کر دیے لوگ، زیادہ تر لوگ باہر پھنس گئے. اب ہم سارا وقت سوچتے رہے، اور صوبوں کو خاص طور پہ خدشہ تھا کیونکہ باہر سے ساری وائرس باہر سے آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں لے سکتے جب تک ان کو ٹیسٹ نہ کر سکیں. اب ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ وہاں بہت زیادہ لوگ ہمارے، اور خاص طور پہ ہمارے مزدور وہاں پھنسے ہوئے ہیں باہر. تو اس لیے ہم نے یہاں فیصلہ کیا کہ ہم اب ان کو آنے دیں گے، صرف ان کا ایک ٹیسٹ کریں گے، اور ٹیسٹ کر کے ہم ان کو گھروں پہ جانے دیں گے. اور جس کا ٹیسٹ پازیٹیو نکلا پھر ان کو کہیں گے گھروں میں کوارنٹین کرو. یہ ہمارا فیصلہ ہے اب، اور اس کی وجہ سے زیادہ اور اب ہم لوگوں کو پاکستان لا سکیں گے. تو یہ خوشخبری یہ ہے کہ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ جو ہمارے مزدور پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ ہم سب کو احساس ہے وہ جو وہاں اس وقت دبئی میں اور سعودی عربیہ میں خاص طور پہ پھنسے ہوئے ہیں، باقی مڈل ایسٹ میں، تو مجھے خوشی یہ ہے کہ اب ہم آپ کو زیادہ تعداد میں پاکستان لائیں گے. تو آج ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے دنوں میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، پاکستان زیادہ فلائٹس ہو جائیں گی آپ کو ملک میں واپس لانے کے لیے. جو باقی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کل پھر NCOC کے بعد اسد عمر آپ کے سامنے اپنی ٹیم کے ساتھ پوری اور تفصیل بیان کریں گے جو ہمارے فیصلے ہوئے ہیں. لیکن آخر میں آپ کو اس چیز سے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس وائرس نے بڑھنا ہے، اور لوگوں کو وائرس ہوگی، یہ پھیلے گی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اموات بھی بڑھیں گی. آگے ہم کیسے اس کے ساتھ گزارا کریں گے، اس میں آپ سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جتنی آپ SOPs کے اوپر عمل کریں گے، جتنا آپ احتیاط کریں گے، اور یہ میں کہہ دوں جن لوگوں کو آپ نے کیوں خطرہ کن کو ہے، جن لوگوں کو ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، اور جو بوڑھے ہیں، یہ اس کو ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی ہم حفاظت کریں. ہم ان کی حفاظت تب کریں گے اگر ہم SOPs کے اوپر چلیں گے. اگر ہم SOPs کے اوپر چلیں گے انشاءاللہ ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر کم پڑے گا. ابھی بھی ہم کئی دفعہ سنتے ہیں کہ جی جگہ نہیں ہے ہاسپٹلز میں. ہم نے آپ کے سامنے وہ پورا ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ ہر روز ہم پبلک کو بتائیں گے کہ ہر شہر میں کس ہسپتال میں کدھر وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں، کس ہسپتال میں اب وینٹیلیٹرز کی اویلیبلٹی نہیں ہے، یعنی بھر چکے ہیں. جدھر اویلیبل ہے، تاکہ پبلک کو پتہ چل جائے گا، کوئی بھی جس کو بھی انٹینسو کیئر کی اور وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے گی ان کو پتہ ہوگا کہ ہر شہر میں کس ہسپتال میں وہ ہیں. تو ابھی بھی ہمارے جو 50% سے زیادہ ہر شہر کے اندر اویلیبل ہیں وینٹیلیٹرز، بلکہ کئی اور بھی اس سے زیادہ ہیں، کئی جگہ پہ زیادہ پریشر پڑا ہوا ہے. یہ ہر روز ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ کدھر یہ اویلیبل ہے اور کدھر نہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی کیپیسٹی بھی بڑھاتے جا رہے ہیں. لیکن آپ سے میری آخر میں ریکویسٹ ہے پھر سے کہ یہ SOPs، یہ جن کنڈیشنز کے اوپر ہم سب کچھ کھول رہے ہیں اس پہ پلیز عمل کریں. آپ عمل کریں گے، ہمیں موقع مل جائے گا
کہ ہم اپنے ہسپتالوں کے اوپر پریشر کم پڑے اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اس وائرس کا اس سال مقابلہ کر لیں گے جب تک اس کی ویکسین نہیں نکلتی. بہت شکریہ اور پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم عمران خان کا اہم خطاب. آج اہم اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاک ڈاؤن کو لے کر آگے کیسے بڑھا جائے گا. وزیر اعظم نے اپنے خطاب کے آغاز میں کہا کہ پاکستان جیسا ملک لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. ایسا لاک ڈاؤن نہیں چاہتا تھا جو پاکستان میں ہوا. انہوں نے کہا SOPs کے تحت آگے بڑھنا ہوگا, کاروبار بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور عوام کو اپنا خیال خود رکھنا ہوگا. ساتھ ہی آپ کو بتائیں وزیر اعظم نے یہ بھی بولا ہے کہ کرونا وائرس بڑھے گا اور اس سے اموات میں بھی اضافہ ہوگا. عوام کی ذمہ داری ہے وہ کیسے احتیاط کرتے ہیں اور SOPs پر عمل کریں. اسپتالوں پر دباؤ کم ہوگا. انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر عوام کو آگاہی دیتی جاتی رہے گی کہ کس طریقے سے ہاسپٹلز میں کیا کیا سہولیات میسر ہیں اور چند شعبوں کے علاوہ کاروبار کھول دیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آوائی نیوز.